بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت فی البئر نجاست نزحت، جب کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کنویں کو خالی کیا جائے گا۔ نزحت مانا کھودا جائے گا، کنویں کو کھودا جائے گا مطلب اس کی مٹی نہیں کھودی جائے گی بلکہ اس میں سے جتنا پانی ہے وہ پانی کھود دیا جائے گا، پانی نکال دیا جائے گا۔ اور یہ کب میں لکھا معلوم یکن عشرن فی عشرن، جب وہ کنواں دا در دا نہ ہو، 10 گز چوڑا 10 گز لمبا نہ ہو، یعنی اس سے چھوٹا ہو، تو پھر اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں جس طرح کے کنویں ہیں، ان کنووں میں یہ دا در دا ہوتے ہیں نہیں ہوتے، چوڑائی میں بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے اور پانی بھی مثلا اگر کسی کنویں میں 5 6 فٹ 7 فٹ پانی ہو بھی صحیح تو پھر بھی یہ اس سے کم بنتا ہے، اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جائے گا تو کنواں ناپاک ہو جائے گا اور اس کا سارا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ جب گر جائے کنویں میں کوئی نجاست تو کنویں کو خالی کیا جائے گا، کھودا جائے گا۔ نزحت ای نزح ماؤہا، اس کا پانی کھودا جائے گا، پانی نکال دیا جائے گا۔ تو پانی نکالنے سے پہلے وہ نجاست نکالی جائے گی، اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اے نہیں میں کتا بچے پہ آ رہے تھے پانی کٹ گیا پاک ہو جائے گا۔ جو چیز بھی گری ہے پہلے اسے نکالیں گے اور پانی بعد میں نکالیں گے۔ تو جب گر جائے کنویں میں نجاست تو کنویں کو کھود دیا جائے گا۔ کانا نزخ ما فیہا من الماء طہارۃ لہا، کہ جو کنواں جو ہے اس کے اندر جتنا پانی تھا وہ پانی سارا نکال دیا تو کنواں پاک ہو جائے گا، اور وہ ڈول وہ رسی جس کے ساتھ وہ کنواں پانی نکالا ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی آپ نے نکال دیا تو پھر کنویں کی دیواریں دھونی نہیں پڑیں گی۔ بھئی یہ کہے بھئی اس پانی کا اثر کیوں کہ اس پانی کا اثر دیواروں پہ موجود ہے، تو اس لیے اس دیواروں کو دھویا جائے پھر اس پانی کو نکالا جائے، تو اس طرح جب وہ پانی نکال دیا تو کنواں پاک ہو جائے گا، اس کی دیواریں نہیں دھونی پڑیں گی، اور اس کے آس پاس کی جگہ جو ہے نا جہاں جہاں وہ پانی لگتا رہا، جب وہ پانی ختم ہو گیا تو وہ زمین خود بخود وہ